کھلے کھلی سے بات کچھ کا نتیجہ ہے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میرے بندو، میرا محبوب، میں نے آپ کو عطا کر دیا اور عطا اس لیے کیا کہ میرے محبوب کا کام یہ ہے کہ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ میرا محبوب کا تزکیہ نفس پر ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور میرا محبوب کو میری کتاب اور حکمت کی تعلیم دی، اور پھر انہوں نے میرے ایسے بندے ہوں گے جن کا تزکیہ نفس ہو جائے گا اور میری بارگاہ میں وہ جھکیں گے، ان کے دل میری محبت سے معمور ہو جائیں گے، تو فرمایا تقربوا الی عبدی بالنوافل حتی احببتہ، وہ میری بارگاہ میں جو میرے فرائض ہیں ان کو ادا کریں گے، اس کے علاوہ میں اس سے اضافہ ہو گئے نفلی عبادات کریں گے، یہاں تک کہ وہ میرے محبوب بن جائیں گے۔ پھر یہ حال ہوگا کہ میں ان کے کان میں جاؤں، آنکھیں میں جاؤں، ہاتھ میں جاؤں، اس کے بہت سے میں لوگ کرتے ہیں، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہاتھوں سے پاک ہے، اللہ پاک پاؤں سے پاک ہے، آنکھ و زبان کان سے پاک ہے۔ مسلمانوں یہ سمجھو اور بات سے نشین کر لو کہ اللہ کے جو یہ انبیاء آتے ہیں، یہ ہم جیسے بدکاروں، سیاہکاروں اور گناہوں میں ڈوبے ان کو پاک و صاف کرنے کے لیے آتے ہیں، اور ہمیں راہ راست دکھانے کے لیے آتے ہیں کہ اصل راستہ یہ ہے، اس پر چلو۔ تو اللہ پاک کے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے بھی نبی ہیں اور تمام رسولوں کے لیے رسول بھی ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی خدا نے جو بھیجا ہے 3,24,000 یا 2,24,000 یا کم و بیش جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا جتنے بھی نبی آئے وہ خاص اپنی قوم کے لیے نبی آئے، ان کی یبعث النبی الی قومہ، ہر نبی جو مبعوث کیا گیا اپنی قوم کی طرف گیا ہے، اور میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا کہ ارسلت الی الخلق کافہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں پوری مخلوق کا نبی بن گیا، انسانوں کا ہی نہیں، پوری مخلوق کا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ میں وہ خاص قوم اپنی قوم کے نبی بن گئے، اور ارسلت الی الخلق عامہ، مجھے خدا نے عام تمام انسان بنے نبی بنا کے بھیجا۔ میری بعثت عمومی ہے، ان کی بعثت خصوصی۔ آمدن برسر مطلب اللہ کے نبی جو آتے ہیں وہ ان کو پاک صاف فرماتے ہیں۔ ہمارا نبی اللہ نے فرمایا یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، میرا محبوب تو وہ ان کو پاک و صاف کرتا ہے، جو ایمان لے آتے ہیں ان کو پاک و صاف کرتا ہے، ان کے اندر گناہ نہیں رہتے، سر سے پاؤں تک وہ پاک ہو جاتے ہیں، تو پھر میں انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ تو ہمیں محبوب بنانے کے لیے ہمارے نبی آئے، اب جب اس کے محبوب بن گئے، آپ پتہ ہے کہ اللہ والے جب لوگ کہتے ہیں جو اللہ کے محبوب بن گئے وہ پیارے ہو گئے تو ہم نے وہ روتے
جب اللہ کے محبوب ہو گئے تو روتے کیوں؟ پھر کیوں کرتے ہیں نبی؟ ارے ہمارا نبی بھی تو روتا رہا. رونا قرب کی وجہ سے ہوتا ہے. جتنا قرب زیادہ ہوگا اتنا خوف زیادہ ہوگا. اور ہمارے نبی نے فرما دیا میرے امتیوں الایمان بین الخوف والرجاء. ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے. خوف بھی رکھو، بے خوف مت ہو جاؤ تو جو مرضی کرو، اور امید بھی رکھو، نا امید مت ہو، کیونکہ خدا کی رحمت سے نا امید تو شیطان ہے. اللہ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ. قرآن پاک میں کہ اللہ نے فرمایا میری رحمت سے نا امید نہ ہو. ہیں اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، مسلمان ہے. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ خوف تب پیدا ہوتا ہے جتنا قرب ہوگا اتنا ہی خوف ہوگا، اور جتنا قرب ہوگا اتنی معرفت ہوگی، اور جب معرفت ہوگی تو خوف ہوتا ہے. تو مصطفیٰ کا یہ مقام نہیں اور خدا کا یہ مقام نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں. یہ سمجھے، اگر نہیں سمجھے تو یوں سمجھ لو کیا سبیر ملو کانا نبی، بچہ بچہ ہی ہوتا ہے چاہے نبی کیوں نہ ہو. چھوٹا بچہ اس کے سامنے سانپ چھوڑ دو، اس کے سامنے بچھو چھوڑ دو، اس کے سامنے آگ کا انگارہ رکھ دو، ایمان سے بتاؤ پکڑنے کی کوشش کرے گا؟ نہیں پکڑنے کی کوشش کرے گا. موسیٰ علیہ السلام انگارہ نہیں پکڑ لیا تھا. وہ لدہ بات ہے لڑکا کہ ان کے ہاتھ میں تو انگارہ پکڑا ہے جبرائیل، وہ لدہ بات ہے. لیکن تھے تو بچے، انگارہ انہوں نے دے دیا تو انگارہ نے کوئی تکلیف نہ دینا، وہ لدہ بات ہے. وہ نبی تھے اللہ کے، لیکن اس میں حکمت دی ہوئی. لیکن بچہ جو ہوتا ہے چونکہ اس کو بات پہچان نہیں ہوتی کہ یہ سانپ ہے، یہ انگارہ ہے، یہ بچھو ہے، یہ چیز تجھے نقصان دے گی اور یہ نقصان نہیں دے گی. چھوٹا بچہ ہے وہ چھری پکڑ لیتا ہے، کہیں دانتری پکڑ لیتا ہے، کہیں چاقو پکڑ لیتا ہے. تو کسی بچے کے والدین تم نے ایسے دیکھے کہ ماں اسے پاس چاقو چھوڑ دے، یا چھوٹے بچے کو ماں چھری چھوڑ دے؟ وہ تو کھیلنا چاہتا ہے، اس کے لیے چھری بھی وہی، چاقو بھی وہی، کوئی اس کا تو کھلونا ہے، لیکن ماں اسے پکڑ دے گی. اب وہ روئے گا، سیکھے گا تو ماں اس کے بدلے کوئی اور چیز پکڑ دے گی، کوئی اس کو اور چیز پکڑا دیتی ہے، لیکن وہ نہیں دیتی کیونکہ اس میں اس کا نقصان ہے. اسی طرح میرے نبی کو کیوں یا سمجھا اسے معلوم نہیں، اس کو پہچان نہیں، لیکن ماں جانتی ہے کہ اس کا اس میں نقصان ہے. یا یہ نقطہ سمجھ لو کہ جی ادھر تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم، میرے بندوں مجھ سے مانگو، سوال کرو، جو کہو کہ وہی دوں گا. اور پھر وہ دیتا نہیں. ہماری کتنی دعائیں ہیں، ارے بھائی وہ دیتا ضرور ہے، یہ یاد رکھو. جو دعا بھی کرو گے، جو بھی تمہارے منہ سے نکلے گی وہ قبول لازمی ہوگی. لیکن تم نے مانگ لیا کروڑ روپے دے دے اور اسے تم کروڑ نہیں ملا، یا اور کوئی چیز مانگی اور چیز نہیں ملی تو قبول ہو گئی ہے وہ. لیکن اگر روپے کی شکل میں دیا جاتا ہو سکتا ہے وہ جب ماں جانتے ہیں کہ چھری نقصان دے گی، چاقو نقصان دے گا، تو رب نہیں جانتا کہ میرے بندے تجھے 1 روپیہ مل گیا تو اتنے قدر کرے گا، اتنا قدر کرے گا، اتنا تکبر رہے گا، کیا کچھ اتنا برپا کرے گا. تو جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو بتائے یہ تیری دعائیں ہیں، یہ جمع ہیں، یہ لے لے، تو حدیث پاک میں آتا ہے وہ بندہ کیا ہو کاش کہ میری دنیا میں ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی، میری ساری جو جہاں اللہ نے جمع کر رکھی، تو نے یہ دعا مانگی تھی، یہ دعا مانگی تھی، میرے بندے تیرا اس میں یہ نقصان تھا، اس میں یہ نقصان تھا، ہم نے تجھے نقصان سے بچایا، لیکن تیرا یہ خزانہ تیری دعاؤں کا موضوع. یہ ذہن میں تمہارے بات ایک مثال سے سمجھ گئے ہو تو میرے آقا کے غلام ہو. یہ اہل اللہ جو اللہ کے مقبول بندے ہیں، یہ اس طرح اس کی عبادت کرتے ہیں، اس طرح اس کی بات کرتے ہیں کہ اس کی یاد میں فنا ہو جاتے ہیں.
جب یہ اس کی یادیں فنا ہو جاتے ہیں تو اس کے جلوے ان کے اندر رچ بس جاتے ہیں، اس کے جلوے ان کے اندر رچ بس جاتے ہیں۔ یہ پھر خدا تو نہیں بن جاتے، یہ ہاتھ پاؤں بننے کا مطلب یہ کہ اس کے مظہر ہو جاتے ہیں کہ ہاتھ سے جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ ایسے شبدوں سے خدا مطالعہ کرتا ہے، ان کے پاؤں سے، ان کے ہاتھوں سے، ان کے آنکھوں سے جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ خود خدا نہیں بن جاتے، نہ خدا ان کے اندر آ جاتا ہے نہ یہ خدا بن جاتے ہیں، بلکہ یہ مظہر خدا بن جاتے ہیں۔ اگر نہیں سمجھے تو جو سمجھ لو، سورج کے سامنے شیشہ رکھ دو، سورج کے سامنے شیشہ رکھ دو، اب اس وقت تمہیں شیشہ نظر آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ایک شیشہ رکھ دو، ہزاروں رکھ دو تو ہزاروں شیشوں میں سورج نظر آئے گا، اس کی شعائیں نظر آئیں گی۔ تو اب تم کہو کہ نہیں جی سورج، شیشے کے اندر سورج آ گیا ہے، تو سورج شیشے کے اندر نہیں آیا، شیشہ اصل میں سورج کا مظہر ہے، نہ تو شیشہ سورج بن گیا ہے، نہ تو شیشہ شمس بن گیا ہے، اور نہ وہ سورج جو ہے وہ اتنا شیشہ بن گیا ہے، بلکہ اس کے جلوے اس کا آگے الگ کا عکس بن رہا ہے، اس کا عکس دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ نہیں سمجھے تو پھر یوں سمجھ لو، بھٹی چل رہی ہے، بھٹی میں آگ ہے، اس میں لوہا دے دو، اس میں لوہا دے دو، جب اسے ڈالو گے جیسے زمیندار پھاوڑا، ہلکا پھاوڑا دے جاتے ہیں، لوہا کو کہتے ہیں یار ایسے پھوٹتے تیز کرتے، کند ہو گیا ہے، ہمارے زبان میں پھونکا ہو گیا ہے، وہ اس میں آگ میں ڈالتا ہے اور پھر بھٹی چلاتا ہے، تو کچھ دیر کے بعد وہ کالا سیاہ لوہا تمہیں وہی آگ نظر آئے گا جو بھٹی کے اندر آگ ہے۔ ایمان سے بتاؤ آگ نظر آئے گا نہیں آئے گا؟ اور بھٹی کے اندر جو آگ ہے، انگارے ہیں، سب کچھ سرخ لال ہو گئی بھٹی، اور وہ انگارے بھی سرخ لال ہیں اور یہ بھی سرخ لال ہیں۔ تو اب تم کیا کہو گے؟ وہ جو پھاڑا جو ہے وہ بھٹی بن گیا ہے، وہ انگارے بن گیا ہے، یا بھٹی جو ہے وہ لوہا بن گئی ہے؟ نہ، وہ پھاڑا بھٹی بنا ہے، انگارہ بنا ہے، اور نہ وہ انگارے ہی لوہا بنے ہیں۔ ہوا کیا ہے؟ اس کے جلوے اس میں منعکس ہو گئے ہیں، جو آگ ہے اس کے جلوے اس کے اندر، اس کو زبان حال سے یہ پھاڑا کہہ رہا ہے، یہ لوہا کہہ رہا ہے کہ او مجھے دیکھنے والے، جو کام بھٹی کرتی اب وہی کام میں کروں، کہ نہیں کرے گا؟ پکڑ کے دکھا دو اس کو، تم ہم پکڑ نہیں سکتے، ہاں تم ہم اس کو پکڑ نہیں سکتے، وہ اہل اللہ ہے، وہ چاہے تو پکڑ سکتے ہیں، اہل اللہ چاہے تو پکڑ لیں گے، ہمارے تمہارے بس کی بات نہیں، کیونکہ وہ بھٹی میں جل چکے ہیں، وہ فنا ہو چکے ہیں۔ چاہے کوئی بازار میں اللہ کا بندہ جا رہا تھا کوئی مستی میں، اگر آگے میں کوئی اور خوبصورت آئی، اب یہ تمہیں بات سنتا ہے، شاید کہو کہ بھائی یہی کیا بات ہے، خوبصورت لڑکی ہے، نوجوان ہے، کواری ہے، خود کا پیکر ہے، اور میں اللہ وہاں دوڑا اور اس میں سے پڑھ گئی ہو گئی، چوم لیا، جب چوم لیا تو دوڑ پڑا، لوگوں کو پکڑو 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 پکڑو، اسے جب لڑکی کو جب بات کر چوم لیا اس کے پیچھے دوڑے، وہ آگے آگے دوڑ رہا ہے، یہ پیچھے پیچھے دوڑ رہے، یہ اشرف علی تھانوی لکھا ہے، ہاں کتاب خود خانہ موجود ہے، لکھا آگے بھٹی والا لوہار میں ڈرا، وہ بھٹی تب آ رہا تھا، وہ پھاڑا والا گرم کر رہا تھا، اس نے دوڑ کے آگے میں سے کھینچ کے اور اس کو چو بلایا، انہیں آؤ، وہ آدمی پہنچ چکے، دیکھا آ جاؤ، کبھی سینے کے لگاتا ہے، کبھی چومتا ہے، کہا آؤ، اس لیے دوڑا تم نے دیکھا مجھے، میرے لیے جو یہ پھاڑا ہے، جو یہ لوہا سرخ لال دیکھ رہے ہو، جو یہ ہے وہی وہ لڑکی تھی، ففی شیء لہ شاہد، ففی شیء
وہ جس چیز میں بھی دیکھتے ہیں اس کے جلوے دیکھتے ہیں. انسان کو جو حسن دیا ہے اس نے دیا ہے نا کہ نہیں. تو اس نے تو کہا وہ میں تو کچھ اور چیز دیکھ رہا تھا, دیکھتا تجھ کے حضور میں اے دلم. کوئی دیکھ رہا تھا کسی کو؟ مجھے دیکھ رہا ہے تو دیکھتا نہیں, دیکھتا تجھ کو نہیں میں اے دلم. میرے دل میں تجھ کو نہیں دیکھا, دیکھتا کر کے ہوں میں رب کی قلم. میں تو رب کی قلم دیکھ رہا ہوں کہ کیسے مصور نے تصویر بنائی ہے. مجنون رویا اور کہا اللہ کہ لیلا کا عشق دے دیا اور میں روتا پھر رہا ہوں. یہ رونا میرا مقدر بنا دیا ہے. وہ حاضر گھر سے آواز آئی کہ حسن لیلا دیس نکالے منس. اے مجنون, یہ مجنون اس لیلا کا کام نہیں ہے, یہ ہمارا کام ہے. جو تیرے دل میں ہم نے چیز ڈال دی وہ تو رو رہا ہے. تو ڈالا کیوں ہے؟ تو جو رو رہا ہے جگہوں پہ رہا ہے. او مجنون خوش نمائے دادا شب آئے تو راتوں کو جو تو روتا ہے ہمیں تیرا رونا پیارا لگتا ہے. ہمیں تیرا رونا پیڑا لگتا ہے. کیوں؟ حق جاش کے بعد رحمت شمد جہاں آنسو ہوں گے وہاں اللہ کی رحمت ہوگی. رو کے دیکھ لو, کسی پریشانی میں رو کے دعا کر کے دیکھ لو. میں کہہ رہا ہوں یہ بات, اللہ اس تمہاری دعا کو پورا کرے گا, اس مصیبت کو ٹالے گا بشرطے کہ سچے کو پڑھو. پر رونا آتا کہاں ہے؟ کتنی مصیبتیں آ جاتی ہیں ہم پر, روتے نہیں. اگر رو کے دعا کی جائے اللہ یہ مصیبت دیکھ کیوں نہیں. میں معافی چاہتا ہوں تیری بات کا, پہلے مولا تو کرم کر دے. تو وہ اس کی یاد میں یاد ہو پس بزرگی حسد اللہ رومی نے کہا ہے کہ پس بزرگی حسد یاد ہو کہ بزرگی اس کی یاد میں ہے. تو اس کی یاد کرتا رہے, اس کی یاد کرتا رہے. جب اس کی یاد یہ کرتے ہیں کوئی تو گیا پھر وہی نظر آتا ہے جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہوئے. تجلی تیری ذات کا سو بچو ہے, تجلی تیری ذات کا سو بسو ہے, اور جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی ہے. وہ جہاں دیکھتے ہیں انہیں اللہ کے جلوے نظر آتے ہیں. میرے نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو اللہ کے ہو جاتے ہیں اور اللہ کے محبوب کے ہو جاتے ہیں. میاں تم کہتے ہو یہ ایک آدمی پریشان آیا, غمگین آیا, غموں میں ڈوبا ہوا آیا, پریشان حال ہے. تو وہ کیا صحابہ کیا کرتے تھے؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے. تو حضور پاک پھر ویسا ہی وصیت فرماتے, نصیحت فرماتے. اس کو پتہ نہ ہوتا لیکن اس کو پتہ چلتا تھا کہ ہاں میں تو اسی طرح آیا تھا اور میرے بھائی تو مصیبت ہی میری ہے جو حضور بیان فرما رہے ہیں. پھر مسکراتے, او فلانے کیا حال ہے؟ حضور کا اتنا کہنا ہو فلانے کیا حال ہے؟ اے اللہ سے بات کہی کہ جس کی تسکین سے رو دے ہوئے ہنسی پڑے, جس کی تسکین سے رو دے ہوئے ہنسی پڑے, اس تبسم کی عادت سکون پہنچانا. حضور ایسے سکون پہنچاتے تھے. حضور کی شان تو قرآن پڑا ہے, قرآن پڑا ہے. جس کو حضور یہ کہہ دیتے ہو تو میرا اپنا ہے, تو میرا بھائی ہے, تو تیرے اندر وہ خوبی جو ہمارے اندر تو ہمیں پتہ نہیں. جب ایسا کہتے غمگین آتے بس پھر بے خود ہو جاتے,
بے خود، ہم تم کیا ذرا بے خود ایسے ہو جاتے ہیں؟ ان کو اپنا پتہ نہیں رہتا تھا، بات ویسی ہے، تم کہو کہ یہ کیا بات کہہ دی؟ کتابی بات ہے، فتح الباری شرح بخاری میں موجود اور کتابوں میں موجود ہے، سنن متعدد میں موجود ہے۔ حضرت حمزہ، حضرت زید، یہ 3-4 صحابہ غمگین کچھ جھگڑا ہوا ایک بات پر، تو اسی غم میں آگے تو حضور نے ان کو تو میرا بھائی ہے، تو میرے جیسا ہی ہے، سمجھ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھے شامل، حضرت حمزہ بھی میں تھے شامل، حضرت زید بھی میں شامل، بس جیسے جیسے کہتے گئے ہوش ان کو ہوش نہیں رہا، پھر وہ ایسے کدک کے ناچ رہے ہیں، یعنی ایک ٹانگ پہ میرے کتب خانے میں آ کے دیکھو کہ یہ لوگ صاحب اندر سب یہ جو ناچ ہے نا، یہ ایسے بے خود ہو جاتا ہے، بے خود ہو گئے اور ان کے آیا جھوم رہے ہیں اور چکر لگا رہے ہیں اسی دینی بات، آئے ہائے ہر جفا ہر ستم گوارا ہے، ہر ستم، ستم ہمارا ظلم، کتنے ظلم ہو جائے، ظلم توڑ ڈھائے، از بلال کی کھال اڑ گئی، صحابہ کرام کو بہت بڑا رونا آتا ہے جب ان کافروں کے ظلم کو دیکھو، تو صحابوں کسی نے کہا کہ ہر جفا ہر ستم گوارا ہے، اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا ہے۔ حضور کی بارگاہ پہنچتے تو حضور مسکراتے، کہا کیا حال ہے، ٹھیک ہو؟ اسی میں مگن رہتے تھے میرے نبی کے غلاموں، جو حضور کے جو پروانے ہیں، جو اللہ والے ہیں، یہ اسی میں ہوتے ہیں، ان کے پاس یہی سودا ہے۔ اللہ والوں کے پاس تو اللہ والے سودا ہوتا ہے نا۔ ایک آدمی آیا، بہت بڑا خزانہ تھا، وہ کہیں دفن کر دیا اس نے، پہلے ایسی کرتے تھے، چھپا دیتے تھے، کہیں رکھ دیتے تھے، کہیں زمینوں سے کاٹ دیا، اور اب بات کو یاد نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے، کہاں ڈھونڈوں، نہیں پتا، نہیں یاد آ رہا۔ تو ہمارے امام صاحب، امام الائمہ، سراج الامہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، کہا حضور امام صاحب میرا بہت بڑا خزانہ تھا، وہ میں حفاظت کے لیے کہیں دفن کر چکا، کاٹ دیا میں نے، اب میری یاد نہیں آ رہا کہ وہ کہاں ہیں، تو اس کے بارے میں میری ہدایت فرماؤ، میری رہنمائی فرماؤ۔ تو آپ امام صاحب فرمایا بھائی یہ کوئی شرعی مسئلہ تو ہے نہیں، یہ کوئی شرعی مسئلہ تو ہے نہیں، لیکن جب ہم تجھے ایک تجویز بتاتے ہیں، یہ ارشاد فرماؤ۔ کہا ایسا ہے کہ تو رونے کی تو ضرورت نہیں، کوئی مالی ہے، کوئی اللہ بہتر گا، لیکن آج رات کو تو نے ساری رات عبادت الہی کرنی ہے، آج رات کو ساری رات اس کی یاد کر نوافل پڑھتے ہیں، بس آج اللہ بہتر کرے گا، مل جائے گا۔ اس نے کہا بھی ٹھیک ہو، بڑا اچھا ہو گیا، گیا وضو کیا، بڑے شوق سے وضو نہایا، پہلے اچھے کپڑے دھلے ہوئے پہنے، خوشبو لگائی، کہا اللہ کی بات ہے، اب کھڑا ہو گیا، اب کھڑا ہو گیا، ایک رکعت پڑھ دی اور یاد آ گیا ایک رکعت پڑھتے ہی دوسری تو مشکل پوری کی، دوسری رکعت تو مشکل پوری کی، اور پتا میرے مال بنا چاہیے، سلام پھیرا اور دوڑا اور مال نکال دیا وہاں سے۔ صبح حاضر ہوا حضور امام صاحب کے خدمت میں، حضور آپ کا بڑا شکریہ، بڑی مہربانی، وہ مال مل گیا ہے۔ کہا اچھا مل گیا، تو کہا پھر رات ساری رات نہ پھر پڑے، ابھی کیا حضور ساری رات کہاں، پہلے 2 رکعت نیت کی تو 1 رکعت پڑھ لی، اور اس کے بعد چھوڑنے میں یاد آ گیا، تو دوسری تو میں نے جلدی مشکل سے پڑھی اور میں دوڑا اور میں پڑھ گیا۔
تو امام صاحب نے فرمایا اب بتایا دوسرا کیا کہ جو سودا ان کے پاس تھا وہی تو بتانا تھا، ان کے پاس تو اللہ کا سودا ہی تھا۔ اور امام صاحب وہ ہیں جو وضو کے پان کو وضو کرتا تھا تو اس کا پانی جب بہتا تھا تو اس آدمی کو نہیں اس کے پانی سے دیکھ لیتے تھے کہ یہ آدمی زنا کر گیا ہے، یہ آدمی شراب پی گیا ہے، یہ آدمی اپنے والدین کو گالی گلوچ کر کے نافرمانی کر رہا ہے۔ ان کو حضور نے فرمایا بھائی تیرے وضو میں یہ بات ہے تو زنا چھوڑ دیا، ساری زندگی میں چھوڑ ہے، تو شراب پیتا ہے شراب مت پیا کر۔ یہ پانی سے وضو کے پانی سے دیکھا بھائی نوجوان شراب نہ پیا کر، اچھا جی شراب چھوڑ دی، والدین نافرمان چھوڑ دی۔ وہ تو ایسے امام تھے جن کو ہر چیز نظر آتی تھی، تو آپ نے جو فرمایا اچھا مل گیا خزان سے مل گیا کیسے؟ تو جب اس نے کہا جی 2 نفر نیتے تھے نہیں تو دوسری رکعت میں تو مشکل سے بڑی جب یاد آ گیا تو آپ نے فرمایا ہم تو جب ہی جانتے تھے کہ شیطان خبیث تجھے ساری رات اللہ کہاں کرنے دیتا ہے، وہ تو دشمن نہیں جان گا، اس لیے میں یہی سمجھ رہا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ ہمارے اس کی سائز ہے اسی کی یاد میں ہم رہتے ہیں، اور شیطان تمہیں اللہ سے روکتا ہے، اس کے ذکر سے روکتا ہے۔ تو میرے نبی کے غلاموں یہ سمجھ لو کہ ہمیں شیطان روک رہا ہے، نیک کام کرو، اچھے کام کرو، دوسرے شیطان رکاوٹ پیدا کرتا ہے، کئی خیالات پیدا کرتا ہے۔ کسی مولوی نے بیان کیا، یہ میں نے تفسیر عزیزی شاہ امیر المومنین فی الحدیث شاہ عبدالعزیز محدث رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر عزیزی، اس کو میں نے پڑھا کہ مولوی تقریر کر رہا تھا، کہا اللہ کے بندو الصدقہ تو ترد البلاء و تزید فی الوقت، جب صدقہ دیا کرو آپ جیسے جھولی میں ڈالتے ہو یا کوئی کلو میں ڈالتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ کام کرے، ہم یہ ڈال رہے ہیں، تو حضور کا فرمان ہے صدقے سے جو ہے بلائیں کرتی ہیں، یہ کیا کرو؟ وہ ایک آدمی کھڑا ہوا، لیکن بھائی یہ صدقے اور یہ نیکی کہاں ہوتی ہے؟ شیطان نیکی کہاں کر دیتا ہے؟ حاجی کے میں دیکھتا ہوں کیسے نہیں کر دیتا ہے، میں شیطان کو ہی دیکھتا ہوں۔ وہ بچے سے اٹھا اور اسے جا کے اپنے بھڑولے میں سے گردن اٹھائی اور یہاں رکھ کے اور چل پڑا۔ اس کی بیوی آئی، اس نے کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا میں ابھی تقریر چھوڑ کے آیا ہوں، اللہ کے راستے میں دوں گا، کرن لے جا رہا ہوں۔ کہا کم وقت رکھتے ہیں یہاں، کرن بچے کیا کھائیں گے؟ اس نے رکھا اور نہیں اللہ کی بندی مجھے لے جانے کا نہیں رکھوا بیوی نے۔ اب اندازہ کرو خامندار ہے، بیوی روک رہی، آ بیٹھا مجھے میں کہا میں تو اٹھے کیا تھا نا تو کچھ لایا ہے؟ اجی کے حضور لاتا کیا؟ میں شیطان کی تو ایسی جیسی پھیر دیتا، اب شیطان کی ماں آگے سے مل گئی اور مجھے پکڑ جو گندم ڈالا تو وہ بھی نیچے رکھوا دی۔ تو یہ بھی جو ایسی بیوی ہیں یہ بھی شیطان کی ماں کیا بن گئے؟ شیطان کی بھی یہ نانی ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے، اللہ کرم کرے، گھر میں ماں ہو، بیوی ہو، بچے ہوں، بیٹی ہوں، بیٹے ہوں، جو تمہارا عزم ہے نیکی کے لیے اس میں پکے رہو کرو، جو بھی ہاتھ سے نکل جائے گا وہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، باقی ذہن پڑا رہ جائے گا۔ جیسے مسجد نبی بھری ہوئی تھی، مسجد نبی وہ چھوٹی سی مسجد نہیں، مال سے بھری ہوئی، زور وقت بھری ہوئی، اثر وہ ساری ختم ہو گئی اور دعا نے قیمت ہے۔ یہ بخاری شریف میں آتا ہے۔ تو بھائی عائشہ نے فرمایا حضور کو جتنا مال آیا تھا تو مسجد بھری ہوئی تھی تو وہ سارا ہی خرچ کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ دعا نے قیمت یہی رکھا ہے، کچھ تو پیٹ کے دیکھ رکھ دیا کرو، کچھ تو باقی رکھتے۔ تو حضور پاک نے فرمایا پیاری عائشہ جو خرچ کر دیا وہ باقی ہے، یہ دعا نے باقی نہیں ہے، یہ فانی ہے۔ تو یہ ہے نبی پاک کا فرمان۔ باخر دعوانا الحمدللہ۔